عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں اور ان کے اندر اتنا ڈیٹا کوڈ ہو سکتا ہے، تو قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ کیا تم نے آبزرو نہیں کیا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا، پہاڑوں کو کیسی اٹھان دی، آسمان کو کیسا بنایا، زمین کو کیسا بچھونا بنایا۔ 1000 آیات قرآن کی، آلموسٹ 6500 آیات میں سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے۔ سائنس کا علم ہے ہی ہے۔ تو یہ دنیا کا علم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دین ہی کا علم ہے، یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، یہ تو نہیں کہتا کہ بتا دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنی دفعہ پڑھنے ہیں تو یہ ثواب ہوگا۔ ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ پوٹینشلی وہ ان کے دماغ میں وہ درخت بو دیا گیا تھا جو آج اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 500 600 مسافروں کو لے کے 8000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتے ہیں، اور اڑتے نہیں صرف لینڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میزائل ٹیکنالوجی مشکل ہے، جناب میزائل ٹیکنالوجی تو شاید ہی کوئی نہیں جو یہ بوئنگ کی ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ میزائل تو آپ نے چھوڑنا ہے، اس نے پھٹنا ہے، واپس نہیں آپ نے اتارنا، لیکن اسپیس شٹل کو، بوئنگ جہاز کو اڑا کے آپ نے اتارنا بھی ہے، بندے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مشکل ٹیکنالوجی ہے، تو کر کے دکھایا نا۔ یہ انسان جب بھی کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے نا، سب سے پہلے اس کا نام رکھتا ہے۔ تو پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے جو فرشتوں کو بھی نہیں آتے تھے۔ انسان کی فضیلت اسی عقل کی وجہ سے۔ تو یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا فعل ہے۔ یہ کائنات ہے کہ نہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اللہ نے بنائی ہے نا، کریٹر نے۔ اللہ کے فعل کا علم حاصل کرنا یہ دنیا داری کیسے ہو گئی؟ یہ دنیا داری اس صورت میں ہوگی جب اس کے بعد آپ خدا کو نہ پہچانیں۔ وہ تو سر قرآن پڑھ کے بھی اگر آپ نے خدا کو نہیں پہچانا اور قرآن بیچنے کا ذریعہ اور چندے کمانے کا ذریعہ بنایا تو آپ سے ایک فزکس کا پروفیسر بہتر ہے۔ کم از کم اس نے خدا کی کتاب کو تو نہیں بیچا اپنے ذاتی فتووں کی خاطر۔ یہ تو بعد کے اعمال بتاتے ہیں کہ آپ اس میں سے نکال رہے ہیں۔ تو آج سائنس کی برکت سے میرا خیال ہے خدا کا تعارف جتنا ہمیں ہوا ہے ہمارے اسلاف کو نہیں تھا، اور آج جس بہترین انداز میں ہم کریٹر کا تعارف ایک انسان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، آج سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹرکچر آف ڈی این اے، جینز کی اسٹرکچر، سرکار عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں اور ان کے اندر اتنا ڈیٹا کوڈ ہو سکتا ہے جتنی انسانی تاریخ میں آج تک کتابیں دنیا کی لائبریریز میں پڑھی ہوئی۔ یہ کس نے رکھا ہے؟ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا رکھ دیا کہ 6 ارب گنا بڑا درخت بنتا ہے اور سال ہر سال پھل دیتا رہتا ہے۔ سب کچھ اس بیج میں سے نکلا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اس کو سٹور نہیں کر سکتی۔ آج سے پہلے یہ تفصیلات ہمیں نہیں پتا تھی نا، ایک اجمالاً پتا تھا کہ انڈے میں سے چوزا نکل آتا ہے۔ سرکار یہ وہ ڈیٹیلز جو اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے، آج سے پہلے کسی کو، یعنی ایمبریولوجی کی فیلڈ اور الیکٹرانک مائکروسکوپ جو 1980 میں آ کے آلموسٹ فائنل ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے یہ دیکھا ہوا تھا؟ ان کا تو ایمان بالغیب تھا۔ ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار لوگ تو کہہ رہے ہیں جادو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو۔ کبھی نیشنل جغرافک یا ڈسکوری چینل کے اوپر جب وہ فاسٹ کر کے موویز چلاتے ہیں کہ ایک بیج پھوٹتا ہے، اس میں سے کومپل نکلتی ہے، پھر بنتے بنتے درخت بن جاتا ہے یا پھول، وہ جادو ہو رہا ہوتا ہے۔ انڈے میں سے چوزا نکلنا چاہیے۔ اصل جادو یہ ہو رہے ہیں جو عقل دنگ ہے، لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو آج خدا کا تعارف میرا خیال ہے سائنس کی برکت سے الحمدللہ بہتر طریقے سے ہم اپنی ینگ جنریشن کو خدا کا تعارف کروا سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج دین اتنا آسان ہے کہ اگر کاتب کے لکھنے پہ قرآن ہوتا، آج دنیا کے ہر مسلمان کے پاس قرآن نہ ہوتا، اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا۔ یہ بخاری مسلم یہاں نہ پڑھی ہوئی ہوتی۔
अगर कातिब भी लिख रहे होते, अगर मोची जूतियां बना रहे होते ना, तो आज आधी दुनिया नंगे पांव होती जितनी दुनिया की आबादी हो चुकी है। तो साइंस ने हमें दीन पे चलना भी आसान किया है। आज मसाजिद के अंदर जितनी फैसिलिटीज आपको नजर आ रही हैं, ये अजमेर शरीफ वालों ने दी हैं आपको, ये बगदाद शरीफ वालों ने दी हैं, ये रायविंड शरीफ वालों ने दी हैं आपको, मुल्तान शरीफ वालों ने दी हैं? नहीं सरकार, ये साइंस ने आपको दी है। तो हमें तो साइंस को गले से लगाना चाहिए था कि इसने रिलीजन पे चलना सा। ये जो मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे और दुनिया के सारे बड़े आजमों में आपकी वीडियो पहुंच जाएगी। अगर आपको कोई टीवी चैनल इंटरनेशनल खरीदना पड़ जाए, आपकी नस्लें भी पैसा जोड़े तो नहीं खरीद सकती। यूट्यूब ने आपको फ्री दे दिया, उल्टा आपको मोनेटाइजेशन के वो पैसे भी देता है अपलोड करने के। सरकार, ये साइंस की बरकत से सब कुछ हुआ है। तो एहसान फरामोश ना बने, साइंस ने आपको बहुत कुछ दिया।